میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا، اور جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فرمایا جب تم کسی عورت کو طلاق دو، اور اس طلاق سے مراد طلاق رجی ہے، اس لیے رجی ہے آگے کیونکہ ارشاد ہو رہا ہے فَبَلَغْنَا، اور وہ تمہاری عورت جسے تم طلاق دے چکے ہو، فَبَلَغْنَا، اور وہ پہنچ جائے آجَلَہُنَّ، اپنی عدت کی میعاد کے قریب، تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر چاہیے یہ کہ تم انہیں روک لو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو وہ طلاق جس میں خاتون کے ساتھ رجوع کیا جا سکتا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے، وہ طلاق رجی ہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا پھر اسے روکو اچھے طریقے کے ساتھ، او سرحوہن، یا انہیں چھوڑ دو، بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے سے روک دیں۔ چاہیے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تعلق جڑ گیا ہے اب یہ کسی صورت نہ ٹوٹے، لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ان حالات کی وجہ سے اکٹھے رہنا ممکن ہی نہ ہو، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر لازم کیے ہیں وہ پورے نہ ہو سکتے ہوں کسی وجہ سے، مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے یا دونوں طرف سے، تو پھر چاہیے کہ راہ جدا کر لیے جائیں۔ لیکن راہ جدا کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ ایسی پاکی کے حالات میں، یعنی عورت جب آپ نے پیریڈ ختم کر بیٹھے، پیریڈ سے نکلی ہے، اب پاکی کا پیریڈ اس کا شروع ہو گیا ہے، تو وہ پاکی کا پیریڈ جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوئے، اس میں اگر وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم نے اکٹھے نہیں رہنا، تو وہ ایک طلاق دے دے، ایک طلاق۔ اب ایک طلاق کے بعد رکے، وہ اس کا وقت گزرے، پھر اس کے بعد اس کے پیریڈ کا وقت آ جائے، پیریڈ کا وقت گزرے، پھر وہ پیریڈ سے پاک ہو جائے۔ اب جب یہ ایک سوا مہینہ کے قریب، مہینے کے قریب پیریڈ گزر جائے گا نا، پھر اگر ان کے ذہن میں کوئی بات ہے، بعض دفعہ کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی یقیناً ایک تکلیف ہے کہ میاں بیوی ہیں اور اتنا پیریڈ ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے، تو پھر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندے کی عقل اگر تھوڑی خراب ہوئی ہے تو وہ ٹھکانے پہ آ جاتی ہے، اور اگر وہ ٹھکانے پہ آ جائے تو پھر وہ رجوع کر لیں، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے والے بن جائیں، اور اپنی زندگی کو، اپنے نکاح کے سلسلے کو لے کے چلنے والے بن جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ پھر بھی لوٹنا نہیں چاہتے، تو پھر وہ اگلا جو پاکی کا مہینہ آنا ہے، صرف ایک حیض کے گزرنے کے بعد، ایک پیریڈ کا مہینہ گزرنے کے بعد، اس اگلے پاکی کے مہینے میں پھر ایک دوسری طلاق دے دے، پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق دے دے، اس انداز کے ساتھ اچھے طریقے سے عورت کو رخصت کر دے۔ آگے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور انہیں ہرگز نہ روکو، ضِرَارًا، تکلیف پہنچاتے ہوئے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان سے گنتی ہی شمار کرواتے رہو۔ اب ایک طلاق کے بعد عورت نے 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ مرد نے طلاق دے دی، ایک حیض بھی گزر گیا ہے، مطلب ایک مہینہ گزر گیا ہے، دوسرا حیض بھی گزر گیا ہے، 2 مہینے گزر گئے۔ اب جب تیسری پاکی کا وقت آیا نا، تو تیسری پاکی کے وقت میں اس نے ایک طلاق اور دے دی۔ اب جب تیسری پاکی کے وقت میں ایک طلاق دی تو اس نے 3 مہینے اور پورے کرنے۔ طلاق کے بعد 3 مہینے عدت ہے نا، جب ایک طلاق اس نے پھر دے دی، جب وہ اس کی اگلی عدت ختم ہونے والی تھی، پھر 3 مہینے پھر بیچاری اور زیادہ اسے وقت جو ہے وہ شمار کرنا پڑ گیا۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جسے تم روکنا نہیں چاہتے، اسے صرف اس طرح تکلیف نہ دو کہ طلاق تم اس انداز کے ساتھ دو کہ اس کی وہ جو عدت کا پیریڈ ہے وہ لمبے سے لمبا ہوتا جائے۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، جس نے ایسا کیا، ذَلِكَ، یہ عمل، فَقَدْ ظَلَمَ، پس اس نے ظلم کیا ہے، نَفْسَهُ، اپنی جان پر۔ ظاہراً تو اس دنیا میں عورت کو تھوڑی تکلیف ہو گئی ہے،
کہ وہ پیچھے 3 مہینے تقریباً پوری کرنے والی تھی، اس نے پھر طلاق دے دی، اسے پھر کچھ وقت شمار کرنا پڑ گیا ہے، اسے ایک تکلیف ہوئی ہے، لیکن فرمایا نہیں، یہ حقیقت میں ظلم اس بندے کا ہے جس نے اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق کیا ہے، اسے کھیل بنا لیا ہے۔ تو فرمایا اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ پکڑو، نہ بناؤ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا ہزوا، مذاق، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں بنائیں۔ کبھی بھی کسی صورت کسی بھی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نماز کی بات ہو، کوئی روزے کی بات ہو، کوئی حج کی بات ہو، کوئی زکوٰۃ کی بات ہو، اسلام کے کسی رکن کی بات ہو تو آپ اس کا لطیفہ بنا کے لوگوں کو سنا دیں۔ فرمایا نہیں، یہ جائز اور روا نہیں ہے کہ آپ اسلام کا کوئی لطیفہ بنا کے، اسلامی احکام قوانین کا لطیفہ بنا کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔ آج لوگوں میں یہ جرت نہیں ہے کہ براہ راست اسلام کو گالی دیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں، یہ ہمت کرتے ہیں، مولوی کو گالی دیتے ہیں، اور مولوی کو گالی دینے کا بھی ان کا ایک مشن یہی ہوتا ہے کہ در پردہ کہیں نہ کہیں سے وہ اسلام کو ہی برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مولوی ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرنے والا، اسلام کے احکام کو عام کرنے والا اور اسلام کا کام کرنے والا بندہ ہے۔ باقی کمی کجی کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے، جیسے باقی تمام انسانوں میں ہو سکتی ہے، مولوی صاحب میں بھی کہیں نہ کہیں کمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو اسے نسبتیں حاصل ہیں، اسے تعلقات حاصل ہیں، جو وہ منبر رسول کا وارث ہے، جو وہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کھڑا ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کا حیا، اس کے وہ چھوٹے موٹے کردار کی جو کمی ہے، اس سے میرا خیال ہے ان چیزوں کا حیا ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، اور اس بات کو سوچنا چاہیے، ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں مولوی کا گلا، مولوی کا برا بھلا اسے کہنا یا مولوی کو گالی دینا، کہیں اس کی وجہ سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے کہ اللہ نے اسے کتنی اعلیٰ اور عرفہ ڈیوٹی عطا کر رکھی ہے اور ہماری زبان اس کے بارے میں کیا بول رہی ہے۔ تو فرمایا تم اللہ کی آیتوں کا انکار اور مذاق والا سلسلہ اس کے ساتھ کسی صورت نہ کریں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کریں، نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم، وہ جو اس نے تم پر کر رکھی ہیں۔ ہم بعض دفعہ ہوتا ہے صرف پیسوں کو ہی نعمت سمجھتے ہیں کہ پیسے اللہ نے دیے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ پیارے بھائیو، یہ پیسہ تو شاید، یہ مال، یہ رزق جو ہے، یہ بہت دور اس کی باری آتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ایک دوست رات کو سنا رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رزق کی 313 اقسام ہیں، اور ان 313 اقسام میں یہ جو روٹی والا رزق ہے نا، فرمایا یہ سب سے بعد میں آتا ہے۔ اور ساتھ ایک مثال انہوں نے بیان فرمائی کہ لوگوں، صحت جو ہے یہ بھی بہت بڑا رزق ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں نا، تو یہ صحت ہی جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو چلنے سے معذور ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں چلنے پھرنے کے باوجود، صحت مند لگنے کے باوجود کھانے سے محروم ہیں، جوس پہ گزارا کر رہے ہیں اور جناب رسوں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے یہ جو ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، فرمایا اس پہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو، اللہ کو یاد رکھا کرو، اللہ کا ذکر کریں۔ وما انزل، اور جو کچھ اس نے نازل کیا ہے، علیکم، تم پر، من الکتاب، اس کتاب کی شکل میں، یعنی تمہیں قرآن عطا کر دیا ہے، قرآن نے تمہیں احکام دے دیے ہیں، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے دیا ہے، فرمایا اسے یاد کریں، اس کا ذکر کریں۔ والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکمت عطا کی ہے، یعظکم بہ، اللہ اسی کی وصیت بھی فرماتا ہے اور اسی کا تمہیں وعظ بھی فرماتا ہے کہ اسے قابو رکھو اور اسے یاد کرو۔ پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہاں تک کہ صوفیاء ایسے بھی تھے کہ جو جانور کو بھی جھڑکتے ہوئے اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں جانور کو بھی جھڑک دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ وہ کہیں اپنا کھانا لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا کتا آ گیا، ایک روٹی کتے کو ڈال دی، کتا کھا گیا، گیا نہیں، انہوں نے دوسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی، کتے نے دوسری روٹی بھی کھا لی اور گیا نہیں،
ایک ہی روٹی باقی بچ گئی تھی، تیسری روٹی، انہوں نے تیسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی۔ کوئی دیکھنے والا تھا، اس نے دیکھا اور اس نے دیکھ کے آ کے پوچھا حضرت آپ کے پاس جو 3 روٹیاں تھیں، ایک کتے کو ڈال دیتے، 2 خود کھا لیتے، اب آپ بھوکے رہ گئے، ساری کتے کو ڈال دی۔ تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کتا آیا نہیں تھا، یہ کتا بھیجا گیا تھا، کیونکہ یہ کتا میں نے پہلے اس ایریا علاقے میں کبھی نہیں دیکھا، تو میں نے محسوس کیا کہ ایک روٹی کھانے کے بعد بھی اس کی بھوک باقی ہے، دوسری روٹی کھانے کے بعد بھی اس کی بھوک باقی ہے، تیسری روٹی اس لیے میں نے ڈال دی کہ چلو اس کا پیٹ تو بھر جائے تو مجھے میرا اللہ اور عطا فرما دے گا۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنا سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا لوگوں ان معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا، وَعْلَمُوا، اور یہ بات پلے باندھ لینا، اسے خوب جان لینا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے بارے میں، علیم، خوب علم رکھنے والا، کہ تم زندگی کیسے گزارنے والے ہو اور زندگی کے معاملات کو کیسے لے کے چلانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اسلام کا فہم بھی عطا کرے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سکتے ہو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔